الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بغاسل الكرم. الله جل جلاله وعظم نواله وأعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد ثنا اور صدر کائنات مغفر موجودات زینت حسن کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے معراج شریف کی حکمتیں. اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بے شمار معجزات عطا فرمائے، پتھروں کا چلنا، درختوں کا چلنا، پہاڑوں کا آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھنا، کنکروں کا کلمہ پڑھنا، مردوں کو زندہ کرنا، ہر معجزے کا مقصد مقام اپنی جگہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں اور اس کی اپنی اہمیت اور اپنی افادیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار فرمایا 40 برس کی عمر میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور اس وقت جو مشرکین تھے، یہودی اور عیسائی جو موجود تھے، سب کے سب آپ کو دشمن بنے. آپ پر ظلموں سے ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اس وقت کلمہ پڑھنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا. کنبہ خراب ہو جاتا، قبیلہ خراب ہو جاتا. نبوت کے تقریباً 10ویں برس، 9ویں 10ویں برس، 3 برس تک تقریباً آپ کو شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، محصور کیا گیا، دانہ پانی بند کر دیا گیا. حتیٰ کہ اس گھاٹی میں بنو ہاشم نے چمڑے کے ٹکڑوں پر اور درختوں کے پتوں کو کھا کر گزارا کیا. ابھی یہ مسئلہ، ابھی یہ مصیبت، ابھی یہ پریشانی ختم نہ ہوئی تھی کہ اسی سال سرکار دو عالم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی. ابھی وہ زخم مدبت نہ ہوا تھا، بھرا نہیں تھا.
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غمگسار زوجہ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ زخم تھے اور پریشانیاں تھیں اور بظاہر ایسا وقت کہ ہر طرف سے اندھیرے منہ کھول کر کھڑے تھے۔ ان حالات میں اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا کر سرکار کے دل کو اللہ نے تسکین عطا فرمائی کہ جس بستی کا آپ کلمے کا پرچار کر رہے ہیں، جس کے دین کا آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی صورت میں ایک ایسا تحفہ عطا کیا، ایسا معجزہ عطا کیا کہ سرکار نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تسکین ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تسلی ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی ہو گئی کہ اتنی مصیبتیں، یہ اب تک یہ جو شاہ ابی طالب کے بعد ابو طالب کی وفات اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور اس کے متصل بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے اور لوگوں نے معاذ اللہ پر پتھر برسائے، آپ کو زخمی کیا، لہو لہان کیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم کرتے ہیں تو نیست و نابود کر۔ مشہور بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ آقا نے صبر کیا، اس کے بعد اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ درد، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں بھول جائیں اور آنے والے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا سکے کہ جس رب کا میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اس رب کا میں دیدار کر کے آیا ہوں، اور جس جنت کی میں تمہیں نبی سناتا ہوں، اور جس جنت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور جس جنت کا میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، صرف میں زبانی نہیں دے رہا، انبیاء نے اللہ عز و جل کا کلمہ پڑھایا، جنت کی جو ہے خوشخبری سنائی اور دوزخ سے ڈرایا، لیکن زبانی کلامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے معجزہ معراج عطا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو جنت کا دیکھ کر پیغام دیا کہ امتیوں جنت اس طرح کی ہو، دوزخ اس طرح کی ہے، اور جس ہستی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ ہستی جو ہے اس کا میں دیدار خود کر کے آ رہا ہوں۔ قرآن کریم قرآن رشید معراج شریف کا جو سفر بیان کیا، سورہ اسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی سیر کروائی، مسجد الاقصیٰ کو جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بے شک وہ سنتا ہے تو جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ، یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ کہ قرآن کا اعجاز، قرآن کی عجیب باتیں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، جو جتنا گہرائی میں جائے گا اسے ایک نیا موتی ہاتھ آئے گا۔ قرآن کے معجزات، قرآن کی جو ہے عجیب باتیں وہ ختم کبھی نہیں ہوں گی، جو جتنا مطالعہ کرے گا اسے نیا نقطہ سمجھ آئے گا۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ ختم قرآن کرتے ہیں، اولیاء کی قبول موجود ہے، لیکن پڑھ پڑھ کر بھی وہ تھکتے نہیں، اٹھاتے نہیں، پڑھتے جاتے ہیں، لطف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی بات آپ کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں جب بات کی کہ مولا مجھے اپنا عشق عطا فرما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ ہی عطا فرمایا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری عقل کا آئینہ ٹوٹ جائے گا، مجذوب ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اپنا قرب بتا، اللہ نے ارشاد فرمایا احمد تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کر، جتنی کثرت سے تلاوت کرے گا اتنا میرا قریب ہوتا جائے گا، اتنے میرے قریب ہوتا جائے گا۔ تو قرآن کی آیات یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا، فرمایا سبحان اللہ بھی اسرا بعبدہ، پاک ہے خدا، سبحان اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، اسرا سیر کروائی بے عبدی ہی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے
مسجد الاقصی تک، وہ مسجد الاقصی جس کے گردا گرد اللہ عز و جل نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیت مبارکہ کے اس حصے میں لفظ عبد استعمال کیا گیا، اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا اور سبحان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ عبد کا لفظ استعمال کر کے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا رد کیا اور اعتراض کا جواب دیا جو لوگ کہتے تھے کہ یہ معراج جو ہے وہ صرف ایک خواب تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور بس ختم۔ اللہ عز و جل نے لفظ عبد بعبدہ اپنے بندے خاص کو، عبد کا لفظ جو استعمال کیا وہ اس لیے کیا جو عبد ہوتا ہے وہ روح مع الجسد، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جن لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا، کہا کہ یہ خواب تھا، معراج شریف کا انکار نہیں، جسمانی معراج شریف کا انکار کیا، کہا یہ ایک خواب تھا۔ جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، اللہ عز و جل نے لفظ عبد استعمال کر کے کہا یہ خواب نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے بندے خاص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم اور روح سمیت معراج کا تحفہ تھا۔ ایک اور چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ہے، اگر ان آیاتوں میں پاک میں جو آیات ہیں جو معراج شریف کے حوالے سے سورہ نجم کی اور یہ سورہ اسراء کی آیات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو تین چیزیں سامنے ہیں۔ سفر معراج کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، اور ایک ہے مسجد الاقصی سے آسمان عرش تک، یعنی سدرۃ المنتہا تک۔ ایک ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، زمین کا سفر جو تھا وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، اور پھر جو دوسرے اس کو کہتے ہیں اسراء یعنی سیر کروانا۔ معراج جو ہے اس کے بعد شروع ہوئی۔ جب معراج کا مطلب ہے یعنی اونچائی کی طرف چڑھنا، عروج، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اسے اعراج کہا جاتا ہے، لا مکان کی طرف سے۔ تین سفر کے حصے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو حیثیت ہے وہ تین طرح کی۔ ایک ہے سرکار دو عالم وسلم کی خلقت جسے بشریت کہتے ہیں، اور ایک وہ جسے ہم نورانیت کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، اس کی بھی معراج وہ یہ کہ سرکار دو عالم وسلم کو اللہ عز و جل نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی میں انبیاء کی امامت کا تاج ادا کیا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ عز و جل نے بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ مسجد الاقصی میں سارے دیکھیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء چنے، اور پوری کائنات میں پورے انسانوں میں افضل ترین جو بشر ہیں وہ انبیاء ہیں۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مسجد الاقصی میں اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے انبیاء کو کی امامت کروائی۔ انبیاء کا امام بنا کر اللہ عز و جل نے سرکار کی بشریت کے افضل ترین ہونے کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کی بشریت کی معراج یہ کہ وہ انبیاء کے پتھر پر عصا مارے تو پتھر پھٹ جائے، دریا پر عصا مارے تو دریا پھٹ جائے، اگر مردوں کو اشارہ کرے تو مردے زندہ ہو جائے۔ ہر نبی کو اللہ عز و جل نے بڑے معجزات عطا کیے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن مسجد الاقصی میں سرکار کے پیچھے نماز ادا کر کے، سرکار کو امام تسلیم کر کے، انہوں نے بھی اس بات کا گویا اظہار کیا کہ ہماری بشریت پیچھے ہے، محمد کی بشریت آگے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم کی بشریت کی افضلیت کا اظہار۔ اور دوسرا ایک چیز یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم کی دوسرے ہم کہتے ہیں نورانیت، کہ مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج دیا گیا، سرکار جو بلندی کی طرف آئے،
بلندی کی طرف چڑھے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اظہار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر بھی تاریخ انسانی میں اور جب سے فرشتے بنے کبھی ایسا کوئی بھی ایسا شخص، ایسا فرشتہ، ایسا بشر کبھی نہیں ہوا کہ وہ بشر ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہو. مسجد الاقصی میں بشریت کی جہاں انتہا ہوئی، اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی افضلیت کا وہاں پر اظہار فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر ہوگی آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا، ملکیت کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہم کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی جو انتہا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، جہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ جائیے، میں آگے نہیں جا سکتا، میں گیا اگر ایک پورا بھی آگے ہوا میرے پر جلا دیے جائیں گے. یہاں سے ایک بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، ورنہ روکتے اور کہتے آقا آگے نہیں جائیے گا، مجھے پتا ہے میں گیا ہوں تو میرا یہ حشر ہوگا، معذ آپ گئے تو آپ کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ آپ کو جلا دیا جائے. اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو سرکار جیسا سمجھا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھا اور نہ ہی اپنے کو سرکار جیسا سمجھا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سمجھتے تو عرض کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نہ تو روکا اور نہ ہی اوپر چلنے کا کہا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آ کر اظہار عاجزی، اپنے عجز کا، اپنی ناطاقتی کا اور اپنے اختیارات کے محدود ہونے کا اعلان کیا کہ آقا میں فرشتوں کا سردار ہوں، اگرچہ نور سے بنا ہوں، لیکن جہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر میں نہیں جا سکتا. وہاں پر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی وجل نے نورانیت کے افضل ہونے کا اظہار فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کو جو میں نے نورانیت دی ہے وہ جبرائیل جیسی نہیں بلکہ جبرائیل سے بھی آگے، کہ جہاں پر آ کر جبرائیل علیہ السلام کی آ کر عرض کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے میرے محبوب کی نورانیت آگے چلے. ایک اور بات، سدرۃ المنتہا سے آگے وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہوا. وہ حقیقت جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے بڑے غور سے دیکھتا، بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے، ٹھیک کی بات کا تو کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا تھا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کیا؟ عرض کیا تھا آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی، آپ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اس کی قسم میری اس حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اظہار ہوا، آپ کی افضلیت کا مسجد الاقصی تک اور سدرۃ المنتہا تک، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سدرۃ المنتہا سے جو آگے تشریف لے کر گئے، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا جبریل تجھے بھی اللہ نے نورانیت دی، جو نورانیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تیری نورانیت سے کئی ہزار گنا بہتر ہے، کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اور اس سے آگے جسے لا مقام کہتے ہیں، جہاں نہ جہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ مشرق نہ مغرب، کوئی بھی نہیں، لا مقام ہے جہاں کوئی نہیں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور ایک جگہ ایسی آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی وجل کی طرف سے حکم دیا گیا، آواز آئی قم یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں بڑا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایسا ٹائم بھی آیا، ایسا مقام آیا جس کو مجازن مخلوق کو سمجھانے کے لیے مقام کہتے ہیں یا مقام کہتے ہیں،
ایسی جگہ آئی کہ ایسا مقام اوسلا مقام کہ میں نے اپنے رب کا بے حجاب دیدار کیا، اپنے رب کو بے حجاب دیکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیوں نہ ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی کی حسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ ایک بات یہاں سے اللہ عز و جل نے جو ہے مسجد الاقصی تک جو آپ کو سیر کروائی، اس میں مخلوق کو یہ بتایا کہ مخلوق جو ہے اس کو یہ انسانوں کو یہ بتایا کہ بشریت تمہیں بھی دی، بشریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین بشر انبیاء کی امامت کروا کر اس بات کا گویا مخلوق کے سامنے اظہار کیا ہے کہ مجھے جو اللہ نے بشریت دی ہے وہ عام بشروں سے کیا انبیاء کی بشریت سے بھی افضل ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سدرۃ المنتہا تک کی جو اعراج یعنی معراج کروائی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعلان کیا، بتایا کہ اللہ تعالی نے جو مجھے نورانیت دی ہے وہ فرشتوں کی نورانیت سے بھی زیادہ اعلیٰ، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا، رب عز و جل کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس چیز کا اعلان کیا کہ لوگوں جو جسم مجھے اللہ نے دیا، جو نورانیت اللہ نے مجھے دی، جو حقیقت اللہ نے مجھے دی، اور جتنی محبت اللہ کی میرے ساتھ ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہیں۔ سنیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر، میرے صحابہ اندری تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھری کے چاند کو بے حجاب دیکھتے، بغیر پردے کے دیکھتے، ایسے دیدار کرو۔ ایک اور حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جمعہ کا دن ہوگا، اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، منادی ندا کرے گا، جنتیوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ عز و جل کی طرف سے پوچھا جائے گا جنتیوں میری جنت کیسی ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے جب یہ پوچھا جائے گا تو سارے جنتی کہیں گے کہ مولا تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، ایسی نعمت ہے جو تم نے کہا تھا نا کہ کسی کے دل پر خطرہ ہی نہیں ہوتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی اس کی اعلیٰ نعمت ہے جنت کی، واقعی مولا تیری جنت کو ہم نے ایسا ہی پایا کہ اس جیسی نعمتیں، اس جیسے باغات، خوشبوئیں، زیورات، حسن، روشنی، اس جیسا سکون سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر تحفہ عطا فرماتا ہوں۔ جنتی عرض کریں گے کہ مولا اس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالی تمام پردے ہٹا دے گا اور جنتیوں کو بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان جو آنکھیں امتیوں کو جنت میں ملے گی کہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کر سکیں، اللہ عز و جل میں سے کئی ہزار کروڑ لاکھوں گنا بہتر آنکھیں سرکار کو دنیا میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کہ ہم جن آنکھوں سے جس پاور سے ان آنکھوں کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ وہ رب کا دیدار کر سکے، ان آنکھوں کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ وہ رب کا دیدار کر سکے، وہ بھی جنت میں، وہ بھی مرنے کے بعد، حشر کے بعد، قیامت کے بعد وہ کوثر سے پانی پیئیں گے، اس رات سے گزریں گے تو جا کر جنت میں وہ بھی جمعہ کا دن آئے گا تو اللہ ایسی آنکھیں دے گا کہ اللہ کا وجل کا بندہ دیدار کر سکے، اس سے بہتر آنکھیں اللہ کا وجل سرکار کو دنیا میں عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح تھے، سرکار دو عالم وہ ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ نے سنا ہوگا ہماری طرح سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی، براق ایک تھا برق بجلی، ایک براق، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کسی کلمے کے اگر حروف میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ برق بجلی، براق کیا ہے کہ بجلیاں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنی پاور دی، اتنی طاقت، اتنی بے بجلیت، ہم میں سے یہ بجلی کے کھمبے کو کیا کہتے ہیں،
ادھر بجلی کے ننگے تار میں 220 وولٹ ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں. بشریت کا سمجھنا تو دور کی بات، اس کی اپنی بشریت ہی ختم ہو جائے، بندے ختم ہو جائے. سرکار والوں نے صرف براق کو چھوا نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے. اور دوسری بات، صرف بیٹھے ہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام کو بھی پکڑا ہے. بات سمجھیے گا، سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف براق کی سواری کی بلکہ براق پر بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگام ڈالی ہے. اس کو لگام ڈالی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے کثیف موٹی چیز، گاڑی چیز، اور ایک ہوتی ہے لطیف. ایک ہے لطیف چیز، باریک ہلکی. روشنی جو ہے یہ لطیف ہے. روشنی کو آپ پکڑیں تو پکڑ سکتے ہیں. آپ 10 کروڑ بلب روشن کریں، مٹی کا ایک ذرہ رکھیں، کیا وہ روشنی کا وہ جو الاؤ ہے اس ذرے کو اٹھا سکتا ہے؟ میری بات سمجھیں. نیچے جو ہے وہ 1 کروڑ بلب روشن کریں اور ریت کا ایک ذرہ ایسے اوپر رکھیں تو وہ جو روشنی جو ہے 1 کروڑ بلب کی روشنی اس ایک ذرے کو اٹھا سکے؟ نہیں اٹھا سکتی نا. میری بات سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتی نا. روشنی جو ہے وہ لطیف ہے، پتلی ہے بالکل. وہ کثیر یعنی موٹی شے کو اٹھا نہیں سکتی. بات سمجھ آ رہی؟ روشنی جو ہے وہ لطیف ہے، انتہائی لطیف. وہ کثیر یعنی موٹی گاڑی شے کو اٹھا نہیں سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بجلی پر سوار ہوئے. بجلی لطیف بالکل، ہاتھ میں نہ آئے، پکڑے تو پکڑنے نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس بجلی سے بھی لطیف تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم اقدس ہے وہ کثیف نہیں تھا. ایسا نہیں تھا جس طرح ہمارا جسم کثیف ہے، موٹا ہے. ہم جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جسامت ہے، اس کی کثافت ہے. ہم لوگ جو ہے وہ بجلی پر بیٹھنا تو دور کی بات، پکڑے تو پکڑے جائیں. لیکن سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت، اتنی باریکی عطا فرمائی کہ بجلی سے بھی زیادہ باریکی. اور سرکار دو عالم نے اس باریکی کی وجہ سے بجلی پر بھی سواری کی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لطیف جسم عطا کیا کہ سرکار کا سایہ بھی نہیں. سبحان اللہ. جتنی کو پتلی شے ہوگی، روشنی کا کبھی سایہ دیکھا ہے؟ اور روشنی کا کوئی سایہ دیکھا ہے؟ روشنی کا سایہ نہیں نہ ہوتا کیونکہ روشنی لطیف ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا وہ انتہائی لطیف، انتہائی اطلاع. دنیا کی کوئی بھی جو ہے وہ لطیف چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لطیف نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی نا تو اللہ نے پوچھا، امام مشرف کا یا محمد، محفوظ آپ کو میں کس چیز سے شرف بخشوں، آپ کو عزت دوں؟ تو اللہ عز و جل نے کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کی، مولا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر بلا دے. سبحان اللہ. اس لیے قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا مجھے اپنا رسول کہہ کر مخاطب کر، مجھے اپنا نبی کہہ کر مخاطب کر، حبیب کہہ کر مخاطب کر. مولا جس تمہیں معراج عطا فرمائی ہے نا، اس معراج یہ جو معجزہ تو نے مجھے عطا فرمایا، میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر بولا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کی تو تصویر سلمی میں امام سلمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی رسالت سے شرف عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے سے اندھے دلوں کو ہم نے نور ہدایت عطا فرمایا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، محبوب یشہدونک و یشہدوننا فیک، محبوب تجھے ہم نے جو جلوے دکھائے ہیں نا
تجھے ہم نے جو اپنا دیدار عطا کروایا ہے، تجھے جو ہم نے اپنے جلوے دکھائے، اپنا دیدار عطا کروایا، تو تھا اور میں تھا، محبوب ایسا ہو گیا ہے، یشہدونک، تیرے امتی تجھے دیکھیں گے، یشہدونک، تیرے امتی تجھے دیکھیں گے، وہ براہ راست مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، چہرہ تیرا دیکھیں گے، جلوے میرے نظر آئیں گے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد ہم رہا نہیں فقط رہا کر، جس نے میرا دیدار کیا اس نے حق اللہ کا دیدار کر، تو جہاد ہے مشرک علماء کرام۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ، معراج شریف اللہ عز و جل کی طرف سے کہ سرکار دو عالم سے اس کو معجزہ عطا کیا گیا، یہ امت کے لیے بھی احسان ہے کہ جو تحفہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا وہ سرور انبیاء کو عطا فرمایا۔ اور اس صرف معراج شریف کے اگر معجزے کو تو بندہ باری بینی سے تمہیں کا ٹائم ہوتا ہے 35 منٹ 30 منٹ ہوتے ہیں، یہ تو مختصر سا خیال ہے کہ وہ 100 میں سے کوئی 0.5% ہی بات کی ہوتی ہے، وہ بھی اگر کہہ لیں تو تھوڑی۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے جہاں میں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے جہاں پر اس میں ایام وصال ہے نا، وہاں پر اس مہینے کی جو مشہورگی وجہ شہرت وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔